السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ کل بڑا دلچسپ مقابلہ ہے سینٹ چیئرمین کے لیے، صادق سنجرانی صاحب بمقابلہ یوسف رضا گیلانی صاحب۔ بہت سے لوگ گیلانی صاحب کی اس غیر متوقع فتح جو انہوں نے اسلام آباد کی نشست پہ حاصل کی، حفیظ شیخ صاحب کو ہرایا، اس کے بعد اب بہت صاحب مارجن دے رہے ہیں کہ گیلانی صاحب جو اس وقت کر گئے وہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا کیا وہ خیر وہ تو بہت لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن دوسری طرف سنجرانی صاحب ہیں اور یہ بھی اب اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ جو گیلانی صاحب کر چکے کسی اور وجہ سے، وہ کسی اور وجہ سے اب صادق سنجرانی صاحب بھی پل آف کر سکتے ہیں، یعنی وہ اپنی اقلیت کو اکثریت میں بدل بھی سکتے ہیں۔ دوسری طرف آج ایک اسلام آباد میں پریس کانفرنس ہوئی، اس پریس کانفرنس میں شاہد خاقان عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب کے ساتھ سینیٹر عبد الکریم صاحب بھی موجود تھے، اور اس پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ ان کو ایجنسیز اور فوج کی طرف سے فون آئے کہ اپنا ووٹ صادق سنجرانی صاحب کو ڈالیں، اس پر بھی آتے ہیں، لیکن پہلے نمبر گیم دیکھ لیتے ہیں کہ نمبر گیم کیا ہے۔ اگر آپ صرف نمبرز دیکھیں، 53 بمقابلہ 47 کا نمبر ہے اس وقت۔ 53 اپوزیشن اتحاد کے ہیں ٹیکنیکلی سپیکنگ، اور 47 حکومتی اتحاد کے ہیں ٹیکنیکلی سے مراد یہ کہ جو وہ نمبرز جو ساروں کے سامنے ہیں، تحریک انصاف 27، باپ عوامی بلوچستان پارٹی 12، MKM 3، GDA 1، کاف لیگ 1، 3 انڈیپینڈنٹ فاٹا کے ان کے ساتھ ہیں، 47 کا نمبر بنتا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی 20، مسلم لیگ نون 18، JUIF 15، ANP 2، BNP مینگل 2، PK میپ 2، انڈیپینڈنٹ 1 اور NP نیشنل پارٹی 2۔ اب اس میں مسئلہ صرف ایک ہے کہ اگر 53 جو اپوزیشن کے ووٹس ہیں اس میں اسحاق ڈار صاحب کا ووٹ شامل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لگتا ایسا ہی ہے بادی نظر میں کہ واپس نہیں آ پائیں گے، سو ان کا ووٹ اگر نکال دیں تو 52 47 ہیں، اور آزاد امیدوار ایک اور کہا جا رہا ہے، اور ایک دلاور صاحب ہیں جو سینیٹر تھے مسلم لیگ نون میں، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے سینیٹر دلاور خان نون لیگ کے حمایت یافتہ امیدوار تھے کہ وہ بہت قریب ہے صادق سنجرانی صاحب کے۔ خبروں کے مطابق 2018 کے الیکشن میں بھی تحریک انصاف کے ممبرز نے ان کو ووٹ بھی دیا تھا، کچھ یہ بھی تھا، خود انہوں نے جو ساری ڈیلنگ کی تھی اس 2018 کے الیکشن میں، اور لگتا ایسا ہے بادی نظر میں۔ مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر کے ساتھ کل نشست تھی، انہوں نے کہا کہ یہ تو بیٹھتے بھی ٹریجری بینچز پر ہیں، سو مقابلہ کو 2-3 ووٹوں کا اوپر نیچے ہے۔ اب یہ 2-3 ووٹوں میں سے اگر آپ جماعت اسلامی کو نکال دیں تو 51 ووٹ رہ جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، سو 51-48 کا مقابلہ اس وقت ہوگا یہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان۔ کون کدھر سے لے کر جائے گا اس کو، یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز ہوگی۔ آج پریس کانفرنس بھی ہوئی، اس میں کیا کہا گیا، پہلے یہ پریس کانفرنس سن لیں، اس کے بعد آگے چلتا ہے۔ انہوں نے خود کہا کہ میرا ضمیر مجھے یہ کہتا ہے کہ میں یہ بات عوام کے سامنے رکھوں کہ ہمارے ملک میں آج ہو کیا رہا ہے۔ ISI کے افسران ٹیلی فون کر رہے ہیں سینیٹرز کو۔ ہم تو خوش ہوئے تھے جب DGSPR نے کہا جی ہمارا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے، لیکن اس سینیٹ کے الیکشن میں حافظ عبد الکریم صاحب تو ایک شخص ہیں، یہاں بہت سے سینیٹرز کو ایسے ٹیلی فون آئے ہیں، بہت سے انہیں شاید بتایا بھی نہ ہو۔ جی ناظرین، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، ٹیلی فون آئے ہیں ان کے مطابق، بہت سے لوگوں نے شاید بتایا بھی نہ ہو، لیکن اس میں جو نہیں بھی بتایا، لیکن یہ الزام بہت سیریس ہے۔ آج کہا گیا حکومت کی طرف سے آپ جائیں الیکشن کمیشن میں۔ میرے ساتھ عثمان ڈار صاحب تحریک انصاف سے موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ محمد زبیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے موجود ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ نیر بخاری صاحب بھی ہوں گے۔ ایک بات کی جا رہی تھی کہ شاید ANP جو کہ بلوچستان میں حمایت کر یافتہ پارٹی ہے یا اتحاد میں ہے PK باپ کے ساتھ، اس کی جو سینٹ کی سیٹ ہے، جو ابھی بھی ان کے سینیٹر الیکٹ ہوئے ہیں، وہ شاید اس وقت آ جائیں اور ووٹ ڈال دیں سنجرانی صاحب کو۔ ارباب عمر فاروق نام ہے ان کا، ابھی الیکٹ ہوئے ہیں یہاں سے، ان سے بھی بات کر کے آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ نہیں ڈال رہے ووٹ وہ حکومتی اتحاد کو، وہ اپنے اپوزیشن کے ساتھ ہی رہیں گے، PDM کے ساتھ رہیں گے اپنے ووٹ کے ساتھ۔ نسیمہ احسان آزاد تھیں، BNP مینگل جوائن کی، 10 ووٹ تھے ان کے پاس، 22 چاہیے تھے جیتنے کے لیے، باقی ووٹ بلوچستان عوامی پارٹی نے دیے۔ کوشش کیا سارا دن ان سے بات کرنے کی، لیکن ان سے بات نہیں ہو پائی۔ دیکھتے ہیں یہ کل ووٹ کس پارٹی کو ڈالتی ہیں۔ یہ ہے وہ ٹوسٹ اینڈ ٹرن جو آپ کو اس سینیٹ الیکشن میں ملے گا۔ لیکن سب سے پہلے یہ جو ٹیلی فون کالز کا دوبارہ کہا جا رہا ہے، اگر کل یہ بات آپ کچھ یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس کی، واٹ ڈو یو تھنک؟
یہ ہو رہا ہے اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کاشف کہ پی ڈی ایم کی جو حالت ہے وہ قابل رحم ہے اس وقت. ترس آ رہا ہے مجھے, ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں, کس طرح بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں, اداروں کو پھر ایک دفعہ متنازع بنانے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. اگر یہ سنجیدہ تھے پھر اسی بات پہ جانا پڑے گا. آفر کی پرائم منسٹر عمران خان نے, آئیں ہمیشہ کے لیے اس تماشے کو بند کرتے ہیں مل کے. کیوں نہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں ہمارا ساتھ دیا, کیوں نہیں یہ سپریم کورٹ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے, بتائیں نا. ابھی جو رونا دھونا انہوں نے پریس کانفرنس میں ڈالا ہوا اور ایک بار پھر ہمارے اداروں کو متنازع کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. اور میں بھی ویسے کاشف, میں کل بھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, یہ کیا کیلکولیشن ہے 52 اور 47 کی, غلط ہے. 14 مائنس کریں بیچ میں. جو شرمندگی کا انہیں سامنا طریقے اعتماد لا کے سینٹ میں ہوا تھا, وہ 14 نے تو اپنا بتا دیا ہوا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا تھا پوچھیں زبیر صاحب. کتنے ہو سکتا ہے پچھلی, اب یہاں سے ریٹائر ہو کے گھر جا چکے کچھ تے کچھ ہے نا, یہاں تے 10 دن اپنی زبیر صاحب نے پوچھو نا کیڑا ریٹائر ہویا ہے, کیڑا کیلکولیشن بچی ہے تانوں کیڑا ریٹائر ہو گیا. میں تے سمجھنا 14 اندر ہی نے. اچھا تو سارے اندر ہیں, پوچھو نا انہوں نے ذرا کیڑا ریٹائر ہویا نا. یہ کمال کی بات ہے, یہ ووٹ آپ کو پڑے تو یہ ضمیر کی آواز ہوگی. یہ 14 جو ہے سر سونے سارا کچھ, اگر یہ پڑے آپ کو ووٹ تو یہ ضمیر کی آواز ہوگی. ساجد سجنانی نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا ہوا ہے, جب سینیٹرز کے ساتھ رابطے میں تھے. مجھے بتائیں یوسف رضا گیلانی تو کبھی سینٹ کا حصہ رہے ہی نہیں ہے, تازے آئے ہیں. لیکن گیلانی صاحب تو پہلے سے چلا رہے ہیں صاحب تو اس اسمبلی میں بہت سے لوگوں کے وزیر اعظم رہے ہیں, انہوں نے فنڈ بھی دیے, پھر تو آپ کیوں اتنی کمپلین کرتے ہیں. وہی یہی کلیم کرتے ہیں نا, ووٹ لے گئے 17 اسی بیس پہ. تو اگر آج ساجد سنجرانی جیت جاتے ہیں اسی بنیاد پہ کہ وہ اپنے سینیٹرز کے ساتھ رابطے میں تھے, ان کے کام آتے تھے, مشکل وقت میں ان کے کام آئے, تو پھر یہ کیا پھر اداروں کا نام لیتے ہیں جی, ادارے کال کر رہے ہیں. پوچھیں نا ان سے ذرا. زبیر صاحب اس سے پہلے کہ میں پوچھوں یہ بتائیں کہ یہ مرزا محمد افریدی صاحب کون ہے, یہ جو آپ کے سینٹ کے ہمارے ایکس فاٹا پی ٹی آئی ممبر رہے ہیں. اچھا کب سے گھر کا بندہ گھر واپس آ گیا ہے, ہمارے پاس آ گیا تھا, وہ بھی اعتراض ہے یار. ویسے سارا نا نون لیگ جوائن کی پائے نا, گنا نے مرزا افریدی نون لیگ والے دانا پان دی کوشش کی تھی اور انہوں نے دانا کھا لیا. آپ کی حکومت کے باوجود, آپ کی اتنی اسٹرینتھ کے باوجود دانا کھا لیا. ہمارا بندہ ہمارے پاس گھر واپس آ گیا ہوتے. سو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ رہا ہے, بھولا نہیں کہلاتا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھولے بسرے اب آپ کی پارٹی میں آئے تھے 2018 میں, اگر یہ گھومتے گھومتے واپس اپنی پارٹیوں میں چلیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ چلے جائیں گے, چلے جاتے ہوتے ہیں وقت آنے پہ. چلو اس وقت کا انتظار کرتے ہیں. زبیر صاحب ہی حاصل ہے, انہوں نے پتا ہے نا سارے نے واپس آ جانا, کچھ نہیں ہونا. زبیر صاحب کل میں ایک ویسی آج کل جب بحث ہوتی ہے نا لوگوں سے, اسپیشل بہت سے وہ لوگ جو بڑے اپنے آپ کو اصولی سمجھتے ہیں, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا نا صادق سنجرانی صاحب کا, اور 64 کھڑے ہوئے, 50 یا 51 نے ووٹ ڈالا, تو اس ٹائم ان کو بڑا غصہ تھا, یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ فوج آ گئی بک گئی. اب جب کہ گیلانی صاحب 17 ووٹ اٹھا کے لے گئے پیسے کے بل پہ, اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو کل ووٹ پڑیں گے یہ کانشنس کے ووٹ نہیں ہو سکتے, کیونکہ اگر گیلانی صاحب کو کانشنس کے 17 ووٹ پڑھ سکتے تو 2-4 ووٹ تو صادق سنجرانی صاحب کو بھی پڑھ سکتے بقول ان کے. میں تو مانتا ہوں کہ پاکستان میں ضمیر سوچ سمجھ کے جاگتا ہے زبیر صاحب, وہ یا تو قائد اعظم کی فوٹو دیکھ کر جاگتا ہے یا وہ ڈنڈا دیکھ کر جاگتا ہے, اس کے علاوہ ضمیر کم جاگتا ہے پاکستان میں لوگوں کا. لیکن اگر کل صادق سنجرانی صاحب جیت جاتے ہیں تو آپ کا پہلا رد عمل جب میں لوں گا آپ کو لائن پر, آپ کیا کہیں گے, فیئر رزلٹ یا دھونس دھاندلی کا ووٹ ہے یہ؟ دیکھیں کچھ تو کنسرنز ہم نے آلریڈی ایکسپریس بھی کر دیے آج کی پریس کانفرنس میں کاشف, اور وہ سیریس کنسرنز ہیں, کوئی چھوٹے موٹے کنسرنز نہیں ہیں. اب یہ اس کو اس طرح سے تو نہیں کور اپ حکومت بیٹھ کے کر سکتی کہ جی عمران خان نے کہا تھا کہ آئیں اوپن بیلٹنگ کر دیں. عثمان ڈار صاحب منڈے کو میرے ساتھ کسی ٹاک شو میں تھے, تو میں نے ان کو کہا تھا کہ کل صبح چلتے ہیں, ہم الیکشن کمیشن میں ریکویسٹ دیتے ہیں کہ اوپن کر دیں سینٹ چیئرمین کے الیکشن کے لیے. تو یہ پک اینڈ چوز تو معافی چاہتا ہوں, ویسے آپ کی بات 100% درست ہے. اس ملک کی اخلاقیات سیاستدانوں میں اور اصولی لوگوں میں بھی سوچ سمجھ کے جاگتی ہیں. وہ اصولی لوگ جو سپریم کورٹ تک چلے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ سینٹ الیکشن ہم ہار سکتے ہیں, لیکن جب انہیں پتا ہوتا ہے نا کہ اب ڈنڈا لگا لگو کہ ہم سینٹ چیئرمین بنوا لیں گے, تو اس ٹائم وہ اخلاقیات سو جاتی ہیں. اس وقت آپ کو کوئی نہیں کہے گا آئیں چلیں اس کو ایک دن میں ہم قانون سازی کر کے اس الیکشن کو اوپن کرتے ہیں, یہ نہیں ہوگا. یہ اخلاقیات بھی سوئی ہوئی ہیں یہاں پہ, گلا کرا لو بس سارے کو. دو چیزیں بتائیں نا, بات کیا ہوئی تھی ہماری, آپ پوری بات نہیں بتا رہے ہیں.
میں نے آپ کو کہا تھا کہ الیکشن کمیشن ہے, یہ کوئی آئس کریم پارلر نہیں ہے کہ ہم دونوں اندر چلے جائیں. ترمیم آنی ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, لے کے آئے. لے آتے تو لے کے انہوں نے آنی تھی, ہم نے لانی تھی, ہم لائے تھے. آدمی کھڑے ہوئے یہ پوچھے نا لائے ہیں. 4 دن سے میں زبیر صاحب وہ پہلے تم والی کہانی آ جائے گی. چلیں پہلے میں کہہ رہا ہوں لاؤ بابا, لاؤ جی. اچھا میں سمجھا عثمان مجھے یہ یاد دلا رہے ہیں کہ وہ نہیں آپ نے بتایا کہ جس میں عثمان نے یہ کہا کہ ہاں ہم نے صرف 20 پریسائڈنگ آفیسر اٹھائے تھے 361 میں, وہ یاد دلا رہے ہیں. نہیں انہوں نے کہا تھا وہ اس پروگرام میں, وہ کلپ بھی موجود ہے ندیم ملک صاحب. اگر آپ میری صرف 20 اٹھائے تھے, کسی پریزائڈنگ آفیسر کو میں نے کال کی ہو, کسی کو ملا ہوں, میں سیاست چھوڑ جاؤں گا آپ کے پروگرام میں. بھائی وہ ندیم ملک کے پروگرام کی کلپ میں سمجھا آپ وہ یاد دلا رہے ہیں مجھے. اینی ویز میں اپنا بات کر لوں مکمل. دیکھیں کاشف, ہمارا بڑا سمپل سا نقطہ ہے اور یہ آپ کا بھی ہوگا, اس میں میرا خیال ہے 2 رائے نہ عثمان ڈس ایگری کریں گے کہ الیکشن میں جو بھی الیکشن ہے, چاہے وہ سینٹ چیئرمین کے لیے, سینیٹر کے لیے, یہ دس شوڈ بی فاٹ آن دا پولیٹیکل بیٹل فیلڈ بٹوین پولیٹیکل پارٹیز. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جی پی ڈی ایم کی جماعتیں جماعت اسلامی کے پاس جا کے ووٹ مانگیں یا جو بھی کریں, یا پی ٹی آئی کو حق ہے پورا کہ وہ اے این پی سے ووٹ مانگیں یا جس سے بھی ووٹ مانگیں. اس حد تک تو بالکل دیر از نو ڈس ایگریمنٹ. ہمارا ڈس ایگریمنٹ کیا ہے؟ ایک تو ہمارا یہ ڈس ایگریمنٹ ہے جو امبیرسنگ ہے ان کے لیے کہ یہ جا کے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے مین بندے سے کو آفر کر رہے ہیں ڈپٹی چیئرمین کا. یہاں تو اخلاقیات بالکل ہی ختم ہو گئی نا. آپ پی ڈی ایم کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی پارٹی سے جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں. سپوز کریں وہ ایکسیپٹ کر لیتے, سپوز کریں وہ ایکسیپٹ کر لیتے, ممکن تھا ویسے. تو عثمان ڈار ابھی ایک پرچہ نکالتے, کوئی آفر کر دیتے, کوئی پتہ نہیں, شاید مانی لاتے کے سیٹ ہے. نہیں اچھا تو ابھی عثمان ڈار کیا کرتے, عثمان ڈار ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں مولانا صاحب جیسا عظیم آدمی کوئی نہیں پاکستان میں. نہیں یہ پرچہ نکالتے جیب سے اور بتاتے کہ مولانا فضل الرحمان کی اس ملک کے لیے خدمات کتنی ہیں اور کتنا ضروری ہے نئے پاکستان میں مولانا فضل الرحمان کی طرف سے مولانا حیدری کو ڈپٹی چیئرمین بننا. تو یہ ابھی بتا رہے ہوتے اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتے. تو اخلاقیات کی ہم تو بات ہی یہ کرتے ہیں کہ یہ جس ہائی پہ نہ اخلاقیات کی بات تو نہ کریں. میں میری بات سنیں, میں ایک بات بتاؤں زبیر صاحب, ویسے پتہ نہیں کیوں کس منہ سے ہم سارے اخلاقیات کی بات کرتے ہیں. آپ کے خیال میں ووٹ خریدنا ٹھیک ہے, کسی ایجنسی کا ووٹ توڑنا غلط ہے. ان کے خیال میں ووٹ ایجنسیوں کا توڑنا ٹھیک ہے. کریں گے انشاءاللہ, وہ جس طرح وہ مولانا صاحب کو کرنا تھا آپ بھی اس کو جسٹیفائی کریں گے نا سر. وہ ان کے خیال میں, میرا جملہ تو پورا کر لیں, جملہ تو پورا کر لیں, تو میں اپنا پوائنٹ میں کر دیتا ہوں, میں دیتا ہوں, میں ان کی خصوصیت بتا دوں, ان کی خصوصیت بتا دوں, پھر آپ بھی کر لیجئے گا. ان کے خیال میں ووٹ ڈنڈے کے زور پہ لے لینا ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی نے پیسے دے کے خریدا یہ بڑا غلط کام ہے. یہ دونوں کی اپنی اپنی پریفرنسز ہے. جی بتائیے زبیر صاحب. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بالکل خریدنا 100% غلط ہے, اور اس کی جو تحقیقات ہو رہی ہیں بالکل شفاف ہونی چاہیے, اور جو بھی انوالو ہے اینڈ واٹ ایور دا کانسیکوینسز فار پی ڈی ایم, لیٹ می اسٹیٹ کہ وہ بالکل سزا ہونی چاہیے اور جو بھی کانسیکوینسز ہیں. لیکن سر ایک سوال پوچھ لوں اس پہ, اسی پہ, پلیز لیٹ می فنش کاشف, لیٹ می فنش. جی جی جی. دیر از مور ریسپانسبلٹی بیکاز حکومت نے یہ کلیم کیا ہے کہ وہ 16 ایم این ایز کے نام جانتی ہے جنہوں نے پیسے پکڑے ہیں. اب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر انٹیریئر منسٹر نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس وہ 16 نام ہیں, تو میرا خیال ہے فرسٹ رسپانسبلٹی اس پر ایکٹ کرنے کی ان کے پاس ہے کہ جی وہ 16 سے انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیا اور 16 کو چھپا کے بھی رکھا ہوا ہے. الیکشن کمیشن میں ان کے وکیل علی ظفر نے یہ کہا ہے کہ وہ سٹنگ آپریشن نہیں تھا. ان کے وکیل نے الیکشن کمیشن یہ کہتے ہیں باہر بیٹھ کے سٹنگ آپریشن تھا. تو واٹ از دا ریالٹی, پیسے پکڑے یا نہیں پکڑے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا, یہ کلیم کیا کر رہے ہیں. ابھی زبیر صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں, ایک سیکنڈ. یہ آپ کا بڑا اچھی پہلی چیز, آپ کی بات بڑی اچھی ہے کہ جو ذمہ دار ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ اس ملک کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو سر یہ کرنا پڑے گا, کہیں نہ کہیں کام کرنے پڑیں گے. دوسری آپ کی بات بہت اچھی ہے, اگر ذمہ داری دیکھیں, جب آپ کہتے ہیں رشوت دینا غلط ہے, رشوت پیسے کی صورت میں دینا بھی غلط ہے, ٹکٹ کی صورت میں دینا بھی غلط ہے, اور کسی اور ان کائنڈ صورت دینا بھی غلط ہے. سو اگر یہ ثابت ہو گیا کہ آپ لوگوں نے ٹکٹ کی آفر کی ہے اور کہیں نہ کسی لیول پہ وہ ٹکٹ ان کو گارنٹی کیے گئے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ ووٹ اس الیکشن میں گیلانی صاحب کو ڈالے, پھر کیا آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی نائل ہونا چاہیے.
نہیں، میرا نہیں خیال ہے، اس کی وضاحت میں کافی دفعہ کر چکا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی ہے. ایک ایم این اے، ایک پی ٹی آئی کا آ کے اگر کہہ دے کہ جی یہ مجھے کمٹمنٹ کی ہے، یا کسی طرف سے بھی یہ آئے کہ جی ہمیں، وہ ہوا کیا ہے. ارے یہ بات تو بی بی خود فرما رہی ہیں. نہیں، لیکن ایم این اے کی کیا ضرورت ہے؟ سر جی اس میں وضاحت میں کر دوں. نارمل طریقہ کار ہے کہ ہر ایم این اے اپنی کانسٹیٹیونسی کے حالات دیکھتا ہے، اور وہ اگر سمجھتا ہے کہ پی ایم ایل این میں کی پاپولیرٹی ہے تو وہ اگر ہمیں اپروچ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں اگلی دفعہ ٹکٹ دیں گے اینڈ وی سے کہ وی ول کنسیڈر یو. ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے ایگزامپل بھی دی ہے. طلال چودھری کے حلقے سے پی ٹی آئی کا بندہ جیتا تھا تو ہم طلال چودھری سے پوچھیں گے بھی نہیں، ہم اس کو آفر بھی کر دیں گے. سر لیکن آپ مجھے کچھ سمجھائیں، میں بتاؤں، میں سوال پوچھوں آپ سے. لیٹس سے میں ایک حکومتی ایم این اے ہوں اور مجھے یہ پتا ہے کہ میرے حالات پارٹی کے بہت خراب ہے، اگلا الیکشن تو پی ٹی آئی نہیں جیت سکتی، جو کہ حالات گراؤنڈ کے یہ لگ بھی رہے. ایک خفیہ بیلٹ ہے، کسی کو پتا نہیں چلے گا میں نے ووٹ کس کو ڈالا. میں رابطہ کرتا ہوں کہ بھائی میرا ٹکٹ گارنٹی کر دو، میں آپ کو ووٹ ڈال دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں یار گارنٹی نہیں کر سکتے. کیا میں خدائی خدمت کے طور پہ آپ کو ووٹ ڈال دوں گا؟ بس یہ کون سی لاجک ہے؟ یہ کیا لاجک ہے کہ فیصلہ آباد کا بندہ آپ اس کو کوئی گارنٹی نہیں دینے، وہ کہتا ہے یار میں جس پارٹی کے ساتھ 2 سال سے کھڑا ہوں نا، میں ووٹ بس زبیر صاحب مجھے بڑے پسند ہے، میں ووٹ پی ایم ایل این کو ڈال دوں گا. ایسے بھی نہیں ہوتا، اتنا اوور سمپلیفائی بھی نہ کرے. بی بی جب کہتی ہے نا کہ پیسہ نہیں چلا، نون لیگ کا ٹکٹ چلا ہے، ہی مینز اٹ. اور جن لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے جو بیچ میں بروکرز تھے، آپ گفتگو سنیں جو انہوں نے گفتگو کرائی، انہیں ساروں نے کہا ہے کہ ٹکٹ انشور کریں، اور کسی نہ کسی جانب سے وہ شورٹی کسی لیول پر دی گئی ہے. اگر کاشف انہوں نے 16 ایم این ایز نے ٹکٹ کے، اگر آپ کی بات مان لی جائے تو ان کو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے. مطلب بھائی، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے زبیر صاحب جا کے بھاگ رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، آپ جانتے ہیں آپ کے ساتھ رابطے میں 4 سے 5 ایسے ایم این ایز تھے جو آپ کو یہ گارنٹی کر چکے تھے کہ اگر آپ کہیں تو یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس کا اجلاس ہے ہم اس میں نہیں جاتے. آپ لوگوں نے بات کی، پیپلز پارٹی نے اگری نہیں کیا، انہوں نے اپنے جو ان کے رابطے میں لوگ تھے ان کو نہیں منع کیا، ورنہ یہ حکومت آج گر چکی ہوتی. کیا اس بات کو کنفرم کرتے ہیں ایز ترجمان میاں؟ یا آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ میں بالکل بھی نہیں. 100% میں 100% پی ایم ایل این کو ایسا کوئی شواہد نہیں تھے کہ جی 4-5 ایم این ایز جو ہیں وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے دباؤ میں آ کے. بالکل نہ، میں یہ نہیں کہہ رہا، کوئی بات ہوئی، میں کہہ رہا ہوں وہ آپ سے رابطے میں تھے، جس کی وجہ سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تھا کہ لوگوں کو کہیں رکھا گیا کیونکہ وہ آپ سے رابطے میں تھے اور وہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، جن کو بعد میں آپ کہتے ہیں کہ اٹھا کے لے گئے تھے. لیکن خیر چلیں، آپ کنفرم نہ کریں. میں ذرا اجازت دے تو عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اے این پی کے سینیٹر ہیں بلوچستان سے. عمر فاروق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ سینیٹر ہیں الحمدللہ سر، اے این پی کے ہیں، لیکن آپ جو الیکٹ ہوئے ہیں اس میں باپ پارٹی کے ووٹ آپ کو ملے ہیں. بڑی ایک کنفیوژن چل رہی تھی کہ کیا آپ اس وجہ سے کہ آپ حلیف ہیں اس باپ کے بلوچستان میں آپ ووٹ کس کو ڈالیں گے، تو کیا اے این پی بلوچستان پی ڈی ایم کو ووٹ ڈالے گی سر یا حکومتی اتحاد کو ووٹ ڈالے گی؟ بہت شکریہ جناب، آپ کے چینل کے تسلسل سے یہ بات کافی زیادہ پھیلی ہوئی ہے. ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 ووٹ پڑے. وہ کیونکہ کمٹمنٹ تھی، جب رحیم مندوخیل صاحب وفات پا گئے تو ان کی جگہ پہ بلوچستان عوامی پارٹی کے منظور کاکڑ صاحب سینٹ الیکشن لڑ رہے تھے، تو بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ اس بار ووٹ آپ ہمیں دیں اور اگلی بار ہم ایک سینٹ آپ کا کنفرم کرائیں گے. تو اس کمٹمنٹ کے تحت ہم نے ان سے اپنے وہ جو بقایا ووٹ تھے وہ لیے، اور اے این پی کا موقف بالکل سامنے شفاف ہے جیسے پہلے رہا ہے. عوامی نیشنل پارٹی وہ پارٹی ہے جناب جنہوں نے اپنے اصولوں کے لیے گورنمنٹ کرائی، جنہوں نے اپنے اصولوں پہ ڈٹ کے کھڑے ہونے کے لیے اپنے لوگوں کو شہید کروایا، شہید ہوئے ہیں ہمارے لوگ. اور آج میں یہ کھل کے کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل میں کہ ہمارے مرکز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گیلانی صاحب ہمارے سینٹ کے چیئرمین کے امیدوار ہیں اور غفور حیدری صاحب ہمارے ڈپٹی چیئرمین کے امیدوار ہیں. تو آپ کا ووٹ ان دونوں کا ہے؟ دونوں کے پاس جائے گا. ٹھیک، بہت شکریہ. یہ ایک بڑی کنفیوژن چل رہی تھی کہ کس کو ووٹ ڈالیں گے، کیونکہ ووٹ باپ کے 4 ملے تھے ان کو الیکٹ ہونے کے لیے. سو بھائی جان آپ کا جیتنا تو کافی مشکل ہے نمبر گیم میں. پھر مجھے 14 پہ جانا پڑے گا. کاشف جی 14 پہلے ہی مظاہرہ کر چکے. حلال ہو گئے نا؟
ضمیر جاگندہ مظاہرہ پہلے نہیں کر سکے. اچھا اے حلال, اچھا آپ مجھے ایک بات بتاؤ ایمانداری سے, اچھا آپ حلال باہر ہیں نا نیوٹرل, آپ میری باڈی لینگویج دیکھ لیں اور آپ محمد زبیر کی باڈی لینگویج دیکھ لیں, ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے وہ الیکشن ہار گئے ہیں. زبیر صاحب پہ کیمرہ کریں ذرا, زبیر صاحب پاکستانی دیکھو وہ خود ہی نظر آ رہا ہے الیکشن ہار گئے ہیں. میں پہلے سوچ رہا تھا شاید آپ نے پکچر لگا رکھی ہے, وہ تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بس چپ کر کے. مجھ سے کسی نے پوچھا ویسے زبیر صاحب مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا, اور خاص کر گیلانی صاحب کے جیتنے کے بعد تو ویسے بھی اب بڑا مشکل ہو گیا یہ بتانا کہ کون جیتے گا کون نہیں. مجھے کسی نے پوچھا, اب میرا دوست آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کون جیتے گا. میں کہ یار جب گیلانی صاحب کا الیکشن تو سب سے زیادہ چیخیں پی ٹی آئی مار رہی تھی کہ الیکشن یہ کر دو الیکشن وہ کر دو, کیوں؟ کیونکہ وہ مشکل میں تھے. اب سب سے زیادہ جو شور و غل ہے وہ دوسری طرف سے ہو رہا ہے, تو ہو سکتا ہے دوسری سائڈ مشکل میں ہو, کیونکہ ایک طرف وہ ہیں اور ایک طرف وہ ہیں, تو اب وہ جیتتے ہیں یا وہ جیتتے ہیں یہ فیصلہ کل ہوگا بریک کے بعد. میں آئی ریکویسٹ ون تھنگ, بریک سے واپس آتے ہیں نا تو آپ ذرا وہ پریس کانفرنس کی پھر فوٹیج دکھائیں, ذرا ان کی باڈی لینگویج کو ان کو دکھائیں نا. میں کچھ نہیں کہوں گا, یہ خود بول رہی ہیں تصویریں, شکست مان چکے ہیں طور پہ. اور آپ کو لگتا ہے یہ فیئر فائٹ ہے؟ وہ بعد میں کرتے ہیں بریک میں, کس حد تک فیئر ہے اس کو بعد. ایک بریک لیتے ہیں, یہ ضمیر پھر جاگے گا کل یا سویا رہے گا؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سو اگر آپ جیت گئے ڈار صاحب, اگر تحریک انصاف جیت گئی, یہ فیئر فائٹ ہوگی؟ دیکھیے کاشف, جتنا تو کلوز کانٹیکس آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بالکل کلوز ہے. سوال تو یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف حکومت ایک ووٹ سے چلیں جیت جاتی ہے تو اسحاق ڈار صاحب کا پھر کیا کرنا ہے؟ جو ایک سینیٹر ان کے باہر رہ گئے ہیں, اگر وہ ہوتے یہاں ملک میں ہوتے, اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے, تو پھر یہ کیا کریں گے اسحاق ڈار صاحب؟ That's not the answer. Is it کیا آپ جیتیں گے تو فیئر فائٹ سے جیتیں گے؟ فیئر الیکشن ہو بھی سکتا ہے کاشف. دیکھیں پہلے ہماری کوئی آپ بتا دیں کسی ہم نے سینیٹر کو کوئی ایڈوانس آفر کیا ہے بابا؟ تسی نہیں ہو ہیں, ہم نے کوئی ایڈوانس دیا ہے؟ نہیں ہو, اسی تے ہے ہی نہیں, یہ پہلے ہی پہ کہنے ہیں. تسی کہہ سو نا پریس کانفرنس سنائیں باڈی لینگویج والی, ہاں وہ اصل رول ہے. آپ تو رول ہی نہیں, جس جگہ آپ تھے آپ نے اپنی حالت نہیں دیکھی. دیکھیں تھے ادھر بھی ہم ہی ماشاءاللہ الیکشن کنڈکٹ کر رہے ہیں سارا. یار میرا مقصد ہے عمرانی صاحب آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں؟ وہ آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں؟ وہ آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں. میں نے تو پتہ نہیں زبیر صاحب, یہ آپ نے مجھے بتایا نہیں وہ ان کے کینڈیڈیٹ ہیں سنجرانی صاحب. اچھا دو چیزیں اگر ڈار صاحب نے بول دیا, دیکھیں دو چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا پریس کانفرنس اگر سنانی ہے تو اس کی شبلی فراز صاحب کی سنائے شاہ زیب کے پروگرام میں, کہ اب ہم نائس نہیں کھیلیں گے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہاتھ پیچھے باندھ کے کھڑے ہوں اور یہ سارا کچھ کریں. زبیر صاحب اگر آپ کہیں تو میں سنا دیتا ہوں جی. اور دوسرا ان کی جو ریاست کے, میں انہیں سنا دیتا ہوں. نہیں میں سنا دیتا, ایک سیکنڈ. نہیں دیکھیں میں اچھی زبان میں انہیں سنا اب آپ کو میں دو تین بڑی انٹرسٹنگ چیزیں سناتا ہوں. ایک سیکنڈ رک جائے, سنیں. ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم بالکل شریف کھیلیں اور وی گو بائی ایوری رول دیٹ از ان دا بک. اس دفعہ ہم پریپیئرڈ ہیں, جو بھی ہوگا کم وٹ میں وی ول ڈو وٹ ایور از ریکوائرڈ, وٹ ایور از نیڈیڈ ٹو ون دس الیکشن. سو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہاتھ قانون کے ساتھ اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لیں اور جو دوسرا فریق ہے اس کا جو جی میں آئے دل میں آئے وہ کوئی طریقہ بھی ہو استعمال کر سکے. تو ہم اس دفعہ کوئی نائس نہیں کھیلیں گے. ہم جو ہے تو ہر وہ کوشش کریں گے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جیتے. اب کس کے کینڈیڈیٹ ہے یہ بھی پوچھ لو, پوچھنا چاہتے ہیں کس کے کینڈیڈیٹ ہے؟ کس کے ہیں ایسے سنو ذرا, شیخ رشید صاحب کو بھی آرام ہے, ڈوگر صاحب. سنجرانی صاحب خان صاحب کے کینڈیڈیٹ ہیں یا کہ آپ کے حلقے کے؟ دونوں ایک ہی باتیں ہیں. عمران خان کا کینڈیڈیٹ بھی اسٹیٹ کا کینڈیڈیٹ, ایک ہی بات ہے. حاصلو حالے اور بھی سنانا سنائیں جی عامر ڈوگر صاحب. سنجرانی صاحب باپ کے امیدوار ہیں, باپ کا امیدوار جیتے گا. میں بڑی زومینی بات کر رہا ہوں. کہتا باپ کے امیدوار ہے, باپ کا امیدوار جیتے گا, زومانی بات ہے. اور تو سمجھ گئے نا کینڈیڈیٹ کتنے, خدا کا واسطہ ہے یار. اچھا یہ بتا دیں کس کے کینڈیڈیٹ؟ باپ ہی ہے میرا مطلب ہے. مطلب بلوچستان عوامی پارٹی کی گل کر رہے ہیں تسی. میں تھی اسی کی گل کر رہا ہوں. میں نے کیا کہا ہے باپ کے امیدوار ہے, سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. دیکھیں میری بات سنیں کاشف, جیتے گا. دیکھیں زبیر صاحب سیدھی سی بات ہے, مجھے وہ فریز یاد آ رہی ہے, ہم بندے ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے, جنگ کرو گے جنگ کریں گے, کیونکہ ہم بندے ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. اچھا سو
یہ جو انہوں نے 17 ووٹ پرائم منسٹر صاحب کو ان کے بھی کلپ ایک سیکنڈ کیا کہہ رہے تھے؟ سن میں ذرا پرائم منسٹر صاحب کو بھی سن ذرا پرائم منسٹر صاحب کو بھی سن یہ میں پھر یہ کہہ دوں کہ ہمارے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب اگر چیئرمین سینٹ آ گئے کیونکہ یہ الیکشن اتنا میٹر نہیں کرتا تو یہ وہ ووٹ ہے کیا کہتے ہیں اس کو ضمیر کا ووٹ ہے کیونکہ گیلانی صاحب کو اصل ضمیر کے ہی ووٹ پڑے تھے ان میں سے جو بہت سارے ان کے حمایتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ ضمیر کے ووٹ ادھر پڑے تھے وہ 17 پڑ گئے ادھر 2-4 پڑ گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں ایسے ووٹوں کے بارے میں ذرا یہ بھی سنیں سینٹ الیکشن ہوا ہے مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم وہ کدھر وہ خواب اور کدھر بکرا منڈی بنی ہوئی ہے ایک لوگوں کو خریدنے کے لیے یعنی ہمیں 1 مہینے سے پتا تھا کہ پیسہ جمع کیا جا رہا ہے اس سینٹ الیکشن میں اچھا کہتے جی بڑا اچھا الیکشن کروایا ہے کہ اگر یہ الیکشن اچھا آپ نے کروایا ہے پتہ نہیں برا الیکشن کیا ہوتا ہے اب میں سیریس بات اب میں سیریس چلو پھر اگر سیریس بات کرنی ہے مذاق نہیں کر رہا مجھے یہ بتائیں کہ سیریس بات دیکھیں یہ ہے اگر الیکشن ہے نا مجھے بتائیں یہ تمام سینیٹرز جو پی ڈی ایم میں 11 جماعتیں ہیں اور مختلف جماعتیں ہیں اتحادی جماعتیں ہیں یہ ہماری اتحادی جماعتوں کے پاس میں آپ کو بتاؤں وجہ کیا ہے دیکھیں یہ ہماری اتحادی جماعتوں کے ضمیر کا نہیں ہے میری بات سن لیجئے گا تحریک انصاف کا ووٹ تو نہیں ٹوٹے گا نا جی باپ کا ووٹ ایم کیو ایم جی ڈی اے پی ایم ایل کیو اس طرح بھی پیپلز پارٹی کا ووٹ ٹوٹنا نہیں چاہیے نون فے اے این پی کھل کے کہہ رہے ہیں اگر میں سنیں میں ان 51 ارکان کو آج یہاں کھڑا کر کے کون وہ کہیں گے جناب ہمارا ووٹ پی ڈی ایم کا اب کل جا کے اگر 14 دوسری طرف ڈال دیں گے تو یہ اصل تو پھر بنیادی نقص ہے نا سسٹم کے اندر اسی کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے تھے نا مجھے آپ ایک بات بتائیں کیا تعلق کا ووٹ نہیں مل جاتا 1-2 ووٹ کی بات ہو رہی ہے نا 17 کی نہیں ہو رہی اگر آپ کا کسی سے تعلق ہے آپ کی لیٹس الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن میں الیکشن ہو رہا ہے کاشف کے پاس کوئی بھی آ سکتا ہے آپ تعلق کی بیس پہ دے سکتے ہیں دیکھیں دونوں کینڈیڈیٹ کا موازنہ کرنا دلاور خان صاحب کی بات بتا دیں یہ تعلق کا ووٹ ہوگا دیکھیں گیلانی صاحب نون کے پاس ہے لیکن وہ تعلق کا ووٹ میں آپ کو بتاؤں میں کسی سطح پہ یوسف رضا گیلانی کے جو سینٹ میں انہوں نے پارلیمنٹ میں ووٹ لیے شاید چیلنج نہیں کرتا اگر یہ ویڈیو سامنے نہ ہوتی آپ نے چلائی میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کاشف اور آپ جیسے اینکرز کو جنہوں نے اس قوم کو شعور دیا ایڈوانس پکڑ لیا ہے بابا یہ ہم کہہ رہے تھے یہ خود کہہ رہے تھے ایڈوانس پکڑ لیے انہوں نے مریم نواز نے کہا ٹکٹیں چل گئیں پھر گیلانی کی ویڈیو آ جاتی ہے علی کی یہ چیزیں آنے کے بعد پیسوں کا ہوا ہے نا آج بھی یہ میں پوچھ رہا ہوں زبیر صاحب وہ کہتے ہیں تعلق داری ہوتی ہے اگر ہم جیت گئے تو پھر اس کو تعلق داری سمجھیں دیکھیں کاشف ایک آپ نے وہ جو کلپ سنایا تھا نا شبلی فراز کا اس میں اس نے آگے جا کے یہ کہا تھا کہ فٹ بال کے میچ میں یہ تو نہیں ہو سکتا وہ کہہ چکے ہیں آپ نے سنا نہیں وہ اس میں پکڑے وہ کہہ چکے اسی کلپ میں کہہ دیا میں نے سنا دیا میرا خیال ہے وہ چل چکا تھا میں نے سنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ what the government was claiming شبلی فراز کے تھرو کہ ہم ہر لیگل انلیگل ایکٹیویٹی کریں گے جو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں یہ زیادتی ہے یہ تو اچھا فٹ بال کے میچ میں ہاتھ میں تو پکڑنا انلیگل ہوتا ہے عثمان آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے ہیں آپ مجھے بات کرنے دیتے لیکن انلیگل آپ نے بول دیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فٹ بال کے میچ میں ہاتھ میں تو نہیں فٹ بال پکڑتے نا وہ انلیگل ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم پکڑیں گے سر ویسے دیکھیں کتنا کا مطلب کیا جاتا نا گول کیپر پکڑ سکتا ہے وہ آپ کی بات کر رہے تھے جی آپ کا گول کیپر فٹ بال ہاتھ سے پکڑ لے اور ہمارا بھائی تو اس نے کہا نا ہم بھی وہی کریں گے اور بھائی اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم پاؤں سے کھیلیں فٹ بال اور یہ ہاتھ بھی میں بھی لے کے اب مسئلہ آ گیا انٹرپریٹیشن کا یہ اسی طرح مشکل ہے جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ کا وہ بیان کہ ہمارا ٹکٹ چلا مشکل سے انٹرپریٹ ہوتا ہے سن لیں دوسری بات یہ ہے کہ جو شیخ رشید نے کہا ابھی آپ بریک میں بھی بات کر رہے تھے کاشف اور اچھی بات کر رہے تھے بٹ جو شیخ رشید نے کہا is it a done thing in any democratic country no کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اور بائی دا وے اسد عمر نے بھی یہ کہا تھا کہ ایم این ایز وغیرہ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں I mean آپ اوپنلی تھریٹ کر رہے ہیں اور کوئی بات ہوتی ہے تو اس کی کلیریفیکیشن آتی ہے اس چیز کی کلیریفیکیشن آنی چاہیے تھی نا کہ اسٹیبلشمنٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود سنجرانی ٹھیک ہے لیکن کسی ملک میں ویسے آپ کی بات 100% سینئر یہ کسی ملک میں یہ نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف لوگ دیکھتے ہیں پر سر کروڑوں اربوں روپے لے کر بکنے والا کام یہ بھی ملک شرمندگی اور بے شرمی محسوس کرتے ہیں بھائی وہ تو غلط ہے یہ دونوں غلط ہے زبیر صاحب آپ ٹھیک کرنا پڑے گا 1 درجن سے زیادہ دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کرتے ہیں ایشوز میں تو وہ کیا آ کے 1 درجن سے زیادہ پریس کانفرنس کریں گے روز ہر دفعہ آپ کے الزامات کی میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں ابھی
2 दिन पहले तो वाह हो रही थी, क्या बात है जी एस्टैब्लिशमेंट की कोई मुदाखलत नहीं। वैसे गिलानी साहब मैं एक बात मुझे बता दें, आप लोगों का असल चेहरा क्या हमें आज तक समझ नहीं आ रही, कौन भी कंफ्यूज है। यार एक चीज गलत है उसको आप गलत क्यों नहीं कह सकते? सुबह आप कुछ होते हैं, दोपहर को कभी कुछ होते जो हैं, शेख रशीद के बयान के आप आधारों पे यकीन रखें। इलेक्शन कमीशन की क्या तारीफें हो रही हैं, वाह 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 वाह, पार्टी फंडिंग केस सुने, क्या क्या कलमात इनके निकल रहे थे मुंह से इलेक्शन कमीशन के लिए। कोई हौसला कर लेता है बंदा, कोई फैसले खिलाफ आ ही जाते हैं जुबैर साहब। अभी एस्टैब्लिशमेंट को पता भी नहीं क्या हो रहा है। एस्टैब्लिशमेंट उस्मान डार, आप लोग क्यों कंफ्यूज करते हैं? एक सिंपल सी बात है, शेख रशीद ने बयान दिया या सही दिया या गलत दिया। इलेक्शन जब भी हारने जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट को इन्वॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात कर जुबैर साहब। भाई मैंने कब किया है? आप अभी तो कह रहे हैं, आपकी लीडरशिप कह रही है। अभी सुन लेना, आप बोलते एक साथ हैं तो उसमें क्लैरिटी नहीं होती। क्या शेख रशीद ने बयान सही दिया? तो क्या सेनेट फेडरेशन की अलामत नहीं है? दोनों उम्मीदवार हो सकते हैं, जो जीतेगा फेडरेशन को ट्रेंड कर रहे हैं। आपका भी चले, आप उसको अड्डे में चले जी, चले आपसे बहस ही नहीं हो सकती। वैसे आपको मैं ये जरूर दाद देता हूं, आपसे कोई बहस नहीं हो सकती। इधर से पकड़े चाय पिलाओ यार, चाय पिलाओ भाई। काशिफ यार वो पंजाबी सर चाय वो मैंने चाय पी लेंदे खुदा दा वास्ता जे। आटा गुंदी हिलदी क्यों है? इन्हां नु जो मर्जी कर लो ना, इन्हां ने उत्थे ही कायम रहना है। ठीक, ब्रेक ले लूं? ले लें, चाय मंगा लो, चाय पियोगे? जुबैर साहब आप भी ऑर्डर करें, चाय लेके आए। ये मेरा ख्याल है कि बहस उस तरफ चली गया जहाँ चाय की बड़ी जरूरत है। लेकिन एक सवाल, आज आपकी पार्टी ये इल्जाम लगा रही है कि एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। जुबैर साहब काफी मंगाए, काफी तगड़े हो। गिलानी साहब ने आज एक बयान दिया, जरा यूसुफ रजा गिलानी साहब का आज का बयान सुनना। इलेक्शन में क्या न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं? आज तक तो न्यूट्रल नजर आ रही है। आप उम्मीद करते हैं कि कल जब पोल होगा जुम्मे के बाद, तो उस वक्त तक भी वो न्यूट्रल रहेंगे? तो बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए और न्यूट्रल रहेंगे। गिलानी साहब, मरियम साहबा ने कहा है कि उनके अरकान को काले आना शुरू हो चुकी हैं, आपके नॉलेज में भी ऐसा कुछ है? अभी नहीं है, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल है और कल मैं जीत। वैसे वो आपका जो कैंडिडेट है सेनेट चेयरमैन का, उनकी पार्टी के भी लोग हैं जिन्होंने वोट डालना है, वो तो कह रहे हैं कि न्यूट्रल है फिलहाल। आप कह रहे हैं न्यूट्रल नहीं है, आपके बंदों को टेलीफोन आ रहे हैं। ये प्रोग्राम चल रहा है? जी चल रहा है सर। मैं कहा क्विक जवाब ले लूं आपसे। अच्छा, मैं कहा सोचने का टाइम ना दूं आपको, 10 मिनट मिल जाएंगे सोचने के। नहीं, हमने काशिफ, हमने तो बंदा प्रेजेंट किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने आप सारे फैक्ट्स बताए हैं कि कितने बजे फोन आए, कहां से आए। तो मेरा ख्याल है आप उसको अगर हम प्रोब करना चाहते हैं तो जिन हुकूमत का काम है कि उसको प्रोब करके सेटिस्फाई करे। हमारा काम तो आप ये कह रहे हैं कि बताना था हमने, भाई लोग जो हैं वो नून के बंदों को फोन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वालों को फोन नहीं कर रहे। देखें, एक तो सब सामने नहीं आते काशिफ, ये आप यू विल एग्री टू दिस कि सब सामने नहीं आते। जो एक साहब आए, चलो एक साहब ले लेना, एक ले लें, वो आके कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने टाइमिंग्स भी बताए हैं। ये क्या मुश्किल है पता करना कि ये लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि एस्टैब्लिशमेंट का फोन आ रहा है? काशिफ अब्बासी भी फोन कर सकता है जी, मैं एस्टैब्लिशमेंट बोल रहा हूं। वो कह रहे हैं सर, वो कह रहे हैं भाई आपकी हुकूमत है ना, मैं एस्टैब्लिशमेंट बोल रहा हूं। अब भाई कोई खुदा का खौफ करो यार जुबैर साहब, और बंद करो ये टोपी ड्रामा। उस्मान डार, आपको कोई रिस्पांसिबिलिटी है या नहीं है? एस्टैब्लिशमेंट फोबिया हो गया इन लोगों को, मैंने तो कहा ही नहीं हो रहा है ना आजकल, इनको एस्टैब्लिशमेंट हो गई है। ब्रेक ले लेते हैं, मेरा ख्याल है चाय पीने का टका सार होगा। मेरे यहाँ से काफी मंगाओ भैया। चलो ब्रेक लेते हैं आफ्टर दिस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी चाय तो आ गई है, आपके पास भी आ गई है। बड़ी भाभी ने जुबैर भाई को चाय नहीं दी। जुबैर साहब आई एम सॉरी, अगर आप हमारे पास होते तो हम इंश्योर करते कि आपको भी इस गर्मा गर्मी के बाद थोड़ी सी चाय कॉफी मिल जाए। ये बताएं सर, इस इलेक्शन की फतह का किसी के लिए भी मतलब क्या है? जुबैर साहब, ये तो बहुत बड़ा इलेक्शन है, बहुत बड़ा इलेक्शन है। इसका मतलब ये है कि और ये आ रहा है तमाम उन चीज़ों के बाद जो जुलूस, जलसे, रैलीज वगैरह पीडीएम ने किए हैं 6 महीने से, और बाई इलेक्शंस जो हुए हैं उसके जो नताइज आए हैं। सेनेट के इलेक्शन का जो की इलेक्शन था, नेशनल असेंबली में यूसुफ रजा गिलानी जीते। ये अगर इलेक्शन जीत जाते हैं यूसुफ रजा गिलानी, जो लग रहा है इंशाल्लाह ताला जीतेंगे, That will be the beginning of the end of this government। और क्यों, कैसे? बहुत ही बुरी शिकस्त होगी ये, इसके बाद संभलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। नहीं सर, लेकिन देखें मेरी बात सुने जुबैर साहब, अगर तो देखें अपसेट क्या था गिलानी साहब का सेनेटर बनना। सेनेट चेयरमैन अगर संजरानी साहब बन गए तो ये अपसेट ये होगा, गिलानी साहब का जितना अपसेट नहीं है।
میں آ رہا تھا اس پر. میں نے کہا کہ اگر یوسف رضا گیلانی جیتیں گے تو بالکل ایسا محسوس ہوگا کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے فیور میں جاری ہیں. From nowhere, Yusuf Raza Gilani would have emerged as the chairman of the Senate against all odds. میں آپ کو یاد کراؤں صادق سنجرانی صاحب اور پھر لانگ مارچ کی طرف لوگ دیکھیں گے. ایک زرداری سب پہ باری اور جی بھٹو کے نعرے لگے تھے اور آج دیکھیں آپ کہاں کھڑے. سو nothing is final. Quickly یہ ہے کہ آپ کا ہارنا آپ کے لیے کیا ہے اس کا اگر آپ ہار گئے تو؟ نہیں انشاءاللہ ہاریں گے نہیں. ہارنا کیوں ہے؟ ہاں تاڑے کو تو 70 ووٹ ہے گے. دیوار پہ لکھا ہے سنجرانی جیت. دیوار پہ پیچھے تک وہ اپنے طرح دیکھو ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے شکست خوردہ باڈی لینگویج صاحب بیٹھے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر. میں نے ایک گال دوستو ذرا ایک بندہ وہ بھی سیاسی سکور ٹنگن واسطے لیڈرشپ کا لکھا ہے. ایک دکھاتا ہوں پروگرام کے بعد ذرا پھر آپ. ہاں جی مقصد زبیر صاحب یہ تو ایگری کریں گے کہ لیڈرشپ کے آگے نمبر ٹانکنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا فون آ گیا لیکن اسی وکے نہیں جے پھر بھی وہ روہیل اصغر صاحب کی آپ نے بات کی نہ انہوں نے کوئی ہاتھ لگیا ہے پیچھے ہو جاؤ وہ متھے رنگ دیاں گا چار گالا کٹ کے رنگ بازاں دی کمی نہیں کاشا. مطلب ایک سیالکوٹ سے بھی ہے پھر لوریا ایک آ گیا ہے. مطلب پتہ نہیں کدھروں رنگ بازی کرتے رہنے نے کوئی اسٹیبلشمنٹ فون نہیں کر رہی. اگر Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,